کچھ یادیں وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتی بلکہ اور گہری ہو جاتی ہیں۔ سارا کے لیے بھی ایک ایسی ہی یاد تھی، اس کا چھوٹا بھائی جنید۔ 20 سال پہلے ایک فلائٹ 404 اور اس کے بعد صرف خاموشی، نہ لاش نہ خبر، بس ایک سوال جو ہر رات جاگ جاتا تھا، جنید کہاں گیا؟ گھڑی نے 11 بجائے، موبائل پر موسم کی وارننگ چمکی، گھنی دھند سفر سے گریز کریں، مگر اسی لمحے ماں کا پیغام آیا، بیٹا طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آ جاؤ۔ سارا نے لمحہ بھر سوچا اور پھر وہ فیصلہ کیا جو ہر کہانی کو جنم دیتا ہے۔ اس نے چابیاں اٹھا لی۔ جیسے ہی گاڑی ہائی وے پر چڑھی، دھند نے سب کچھ نگل لیا۔ ہیڈ لائٹس چل رہی تھی مگر راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، آگے دیکھا تو صرف سفیدی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا کسی سڑک پر نہیں، کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئی ہو۔ اچانک دھند کے بیچ ایک ٹرک کی لائٹس نظر آئیں۔ سارا نے سکھ کا سانس لیا، مگر جیسے ہی قریب آئی اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ ٹرک پر بنا نشان، وہی ایئر لائن، وہی جو 20 سال پہلے فلائٹ 404 کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا ماضی خود اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا؟ ٹرک کے غائب ہونے سے پہلے سارا کی نظر اس کے دروازے پر پڑی، جہاں لکھا تھا دی لاسٹ پیسنجر، آخری مسافر۔ یہ لفظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ کیا یہ کسی کہانی کا عنوان تھا یا کسی کا انجام؟ اگلے ہی لمحے سڑک کے کنارے ایک آدمی کھڑا تھا۔ نہ اس نے ہاتھ ہلایا نہ لفٹ مانگی، بس سارا کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا اور اس کی کلائی پر بندھی گھڑی 12:00 سوئی ہل ہی نہیں رہی تھی۔ ڈر کے مارے سارا نے رفتار بڑھا دی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب پیچھے دیکھا تو وہ آدمی غائب تھا، مگر چند سیکنڈ بعد وہی آدمی دوبارہ سامنے تھا، اسی سڑک پر، اور اب پہلے سے زیادہ قریب۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ سارا نے گاڑی روک دی۔ سڑک کے بیچ ایک سوٹ کیس کھڑا تھا، کوئی عام سوٹ کیس نہیں، اس پر ایک پرانا سٹیکر لگا تھا، فلائی راکٹ کا، وہ سٹیکر جو جنید نے بچپن میں خود لگایا تھا۔ سارا کے ہاتھ کانپنے لگے، یہ ماضی اس کا راستہ کیوں روک رہا تھا؟ جب سارا نے سوٹ کیس کھولا تو اندر کپڑے نہیں تھے، اندر یادیں تھیں، تصویریں، کھلونے اور ایک بند لفافہ جس پر ماں کے ہاتھ سے لکھا تھا، سارا۔ یہ خط یہاں کیسے آیا اور کس نے رکھا؟ اچانک سارا نے کار کی طرف دیکھا۔ پیچھے کی سیٹ پر 2 سائے تھے، ایک وہ آدمی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وجود، ایک بچے کا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا وہ جنید تھا؟ دروازہ کھلا، پیچھے کوئی نہیں تھا، مگر گاڑی میں ایک مانوس خوشبو پھیلی ہوئی تھی، پودینے کی کینڈی کی خوشبو، جنید کی پسندیدہ۔ کیا خوشبوئیں بھی واپس آ سکتی ہیں یا یہ دل کا فریب تھا؟ ریڈیو خود بخود چل پڑا اور پھر ایک آواز آئی، باجی میں یہاں ہوں۔ یہ جنید کی آواز تھی، وہی لہجہ، وہی انداز۔ سارا رو پڑی، اگر یہ سچ ہے تو جھوٹ کیا ہے؟
آگے صرف دھند تھی، پیچھے کوئی سڑک نہیں، کوئی محفوظ راستہ نہیں تھا، بس ایک آواز اور ایک انتظار۔ کبھی کبھی انسان جواب ڈھونڈنے نہیں، کسی کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ سارا نے گاڑی بند نہیں کی، وہ بس باہر نکلی، سوٹ کیس اٹھایا اور دھند میں قدم رکھ دیا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ کچھ سفر واپس آنے کے لیے نہیں ہوتے۔ دھند نے سارا کو نگل لیا، پیچھے گاڑی کی لائٹس بجھ گئیں اور دور دو روشن نقطے نظر آئے، جیسے کوئی اتر رہا ہو یا کوئی روانہ ہو رہا ہو، اور اس رات سارا آخری مسافر بن گئی۔